अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात डी ट्रैक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी थी, जिसके आपने आज असरात देखे हैं कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अराग़ची साहब, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और एक मुख्तसर सा उनका एक दौरा भी बताया जा रहा है। एक महदूद नोयत का डेलीगेशन उनके साथ होगा। चंद हफ्ते पहले तक आपने देखा पाकिस्तान में पहला दौर भी हुआ था। इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा था कि रवां हफ्ते के आगाज़ में दोनों डेलीगेशन पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पूरा हफ्ता वेट किया जाता रहा। इस्लामाबाद में तमाम तर पाकिस्तान की जानब से स्टेज जो है वो रेडी किया हुआ था, लेकिन डेलीगेशन नहीं आए और अब जो है अराग़ची साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और ये दौरा उनका बताया जा रहा है कि बायलैटरल नोयत का है, यानी कि पाकिस्तानी क़यादत से वो मुलाकात करेंगे। क्या उन्होंने आने से पहले तफसीलात जारी की हैं, ये इधर आपके सामने रख देते हैं। अराग़ची साहब जो है उनका एक ट्वीट सामने आया, उनका इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के बर वक्त दौरे पर जा रहा हूँ। दौरे का मकसद दो तरफ़ा मामलात पर शराकतदारों के साथ करीबी राब्ताकारी और इलाकाई जो पेशरफ्त है इस पर बात करना है। हमारे हमसाए हमारी तरजीह हैं, ये अब्बास अराग़ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे हैं। यानी कि जो दौरा है उनका ये दो दफ़ा पाकिस्तानी वो क़यादत से मुलाकात करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान से उन्होंने मस्कत ओमान भी जाना है और मॉस्को रशिया भी उन्होंने दौरा करना है। ये उनका पूरा स्केड्यूल उन्होंने खुद से अनाउंस किया है। इसी टाइम पीरियड में आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से जो है उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, तो इनको भी इन डॉट्स को मिलाया जाए तो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है पूरी आबोताब के साथ इस टाइम जारी है। ऑल्दो अराग़ची साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेंगे, लेकिन अमेरिका से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि स्टीव विटकॉफ और साथ में जैरेड कुशनर, जो पहला डेलीगेशन अमेरिका का पाकिस्तान आया था उसमें भी शामिल थे, वो भी पाकिस्तान फ्लाई करने वाले हैं। हो सकता है कि अराग़ची साहब पाकिस्तान आए और इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि वो अमेरिकन भी आए, उनके साथ एक दोबारा से नशिस्त उनकी हो सकती है। लेकिन सारा ये अगर पूरी पिक्चर को हम देखें कि उस टाइम पीरियड में हो रहा है जब ट्रंप बहुत ज़्यादा हार्ड बयान दे रहे हैं, अमरीकी वज़ीर जंग वो हार्ड बयान दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, ईरान को कायल करें कि आप जो एग्रीमेंट कर लें, नहीं तो आपको इसके बहुत सारे असरात जो हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं। क्या कहा वज़ीर जंग ने, ये जरा आपको सुनवा देते हैं। Iran knows that they still have an open window to choose wisely, a blockade as long as it takes, whatever President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days, but this growing blockade is also gone global. ये आपने अमेरिकी वज़ीर जंग को सुन लिया। ब्लॉकेट की बात कर रहे हैं, ये बात करें कि ईरान को किसी सूरत भी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये वही कमोबेश वही बयानात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप गाहे बगाहे जो अपना सोशल मीडिया है वहाँ पर जारी करते रहते हैं। वही सारी की सारी चीज़ें सामा वो रिपीट करते हुए नजर आते हैं। ट्रंप ने पिछले कुछ टाइम में ईरानी जो क़यादत है उस पर बहुत सारा तबसरा किया है। वो कह रहे हैं कि ईरान में बहुत सारे इंटरनल मसाइल हैं, क़यादत का फुकदान है, वहाँ पर फैसला साजी लोग नहीं कर पा रहे, एक डिवीजन है। ये वही बातें हैं जो हमने चंद माह पहले भी देखी थी कि ईरान के अंदर विद इन ईरान एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, और अभी इस टाइम अमेरिकन मीडिया हो, मगरबी मीडिया हो, वो इसके ऊपर खासे तबसरे कर रहा है। ट्रंप ने इस हवाले से क्या कहा ये ज़रा आपके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं ईरान को अपने रहनुमा के तयन में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम नहाद इत्तेदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्लाफात पाए जा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो दावा कर रहे हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और नाम नहाद इत्तेदाल पसंद जो दर हकीकत जो सॉफ्ट लाइनर है नहीं है, लेकिन पजीराई हासिल कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के अंदर क़यादत का एक फुकदान देखने को मिल रहा है। और बहुत सी चीज़ें पिछले कुछ टाइम पीरियड में देखी भी गई कि अब्बास अराग़ची का एक ट्वीट और IRGC की जानिब से उसके ऊपर जो उसको रीट्वीट या उसका जो जवाब दिया गया वो भी इसी जानिब इशारे करते हुए नजर आ रहे थे कि शायद इंटरनल बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अगर हम ईरान की बात कर लें, उसकी जो क़यादत है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं और साथ में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो पार्लियामान के स्पीकर हैं, उन्होंने US प्रेसिडेंट को बिल्कुल तुर्की जवाब दिया और कहा ईरान में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, पूरी जो क़यादत है वो यकजा है और तमाम जो लोग हैं ईरानी, जो 9 करोड़ ईरानी हैं वो जनाब आयतुल्लाह के ज़ेरे साया यकजा मौजूद हैं। तो इस किस्म की आप जो प्रोपेगेंडा ना करें। और बाज़ाब्ता तौर पर भी इसका एक जवाब आया। ईरान की जो ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके सरबराह की जानिब से बयान दिया गया है। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दामात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। इम्पीचमेंट के मुतालबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि विद इन अमेरिका जो बहुत सारी तकसीम है, जब अमेरिकन
प्रेसिडेंट ईरान के डोमेस्टिक इश्यूज पे बात कर रहे हैं, तो ईरान भी उसका तुर्की जवाब, जो अमेरिका के अंदर विद इन अमेरिका जो ट्रंप को मुश्किलात का सामना है, वहाँ पे कांग्रेस देख लें, रिपब्लिकन पार्टी देख लें या दीगर वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं वो ट्रंप को जो है खासा तनकीद का निशाना बना रही हैं, बल्कि ट्रंप की जो मकबूलियत है वो निचली तरीन सतह पर आ चुकी है, वो इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल पर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस्लामाबाद पूरी कोशिशें कर रहा है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक हो, दोनों फ्रीकन सामने बैठें और मुज़ाकरात के ज़रीए मसाइल का हल किया जा सके। इस पर प्रोग्राम की जो पहले हिस्से में बात कर लेते हैं, हमारे साथ अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मौजूद हैं, हुसैन हक्कानी साहब, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब ज्वाइन करने के लिए। बिहाइंड द सीन हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें जारी थी, बिलाखिर ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हो चुका है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये बताएं कि जो दूसरी नशिस्त है उससे आपको कितनी तवक्कुआत हैं कि कोई एग्रीमेंट या कोई MOU साइन हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई एग्रीमेंट या MOU साइन होने का वक्त अभी आया है। ईरान के वजीर खारजा की ये दो तरफा मुलाकात है, वो रूस भी जा रहे हैं, ओमान भी जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ से बराह रास्त मुताल्लिक़ चीज़ है। इसमें बातचीत ज़रूर होगी और ईरान यकीनन अपने जो मुतालबात हैं या उसकी जो कंसर्न्स हैं वो सामने रखेगा पाकिस्तान के, ताकि पाकिस्तान उन्हें अमेरिकनों तक पहुंचा सके। और अगर दोनों पार्टीज रजामंद हुई तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो सकेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें से फौरी तौर पर कोई नतीजा निकले। देखिए, ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे TV शोज़ की तरह नहीं होते कि रोज़ होना कुछ उसमें ज़रूरी है। इनमें बाज़ औक़ात महीनों लग जाते हैं और यहाँ बहुत से पेचीदा मामलात हैं जिन पर बात होनी है। अगर जंग बंदी पर इत्तेफाक कायम रहे तो यही बहुत गनीमत होगा। ठीक है, पाकिस्तान की कोशिश से पहला जो है मुज़ाकराती अमल इस्लामाबाद में हुआ, उससे पहले हमने देखा सीज़ फायर हुआ। अब ये दूसरा अमल जिसको कह लें कि चले वो आ रहे हैं, बातचीत अभी एक आगाज़ कह लें, होप्स हो कि दोनों साइड दोबारा से एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। तो डूएबल क्या होगा जब दोनों साइड दोबारा बैठती हैं? ब्लॉकेड का ख़त्म होना या ईरान के कुछ ना कुछ ऐसे मुतालबा जो मान लिया जाए कि ईरान भी मुज़ाकरात की मेज़ पर थोड़ा कम्फर्टेबल नज़र आ सके? जी, इसमें ईरान की जानिब से तो यही ख्वाहिश होगी कि ब्लॉकेट का खात्मा हो। जो अरब ममालिक हैं वो भी इसमें एक फरीक हैं, अगरचे वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं है और इस पर उनमें काफ़ी नाराज़गी मौजूद है। उनका मुतालबा ये होगा कि ईरान ये कमिटमेंट दे कि अगर अमेरिका की और उसकी दोबारा लड़ाई शुरू होती भी है तो वो उन ममालिक पर हमला नहीं करेगा जो अपनी बेसेस इस्तेमाल नहीं होने दे रहे ईरान के ऊपर हमलों के लिए। तीसरा जो डिलीवरेबल हो सकता है वो ईरान की तरफ से ये हो सकता है कि वो आबनाए हुर्मुज में कुछ लचक पैदा करे और उसमें जो उसने रुकावटें डाली हैं या मुश्किलात पैदा की हैं वो उनको ख़त्म करे। ठीक है हकान साहब, जो ब्लॉकेड है, ट्रंप ने मिलिट्री वॉरफेयर के बाद इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है उसका एक ऑप्शन इस्तेमाल किया। अभी तक क्या लगता है आपको, क्या वो वर्क हुआ? क्या ईरान के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ा? जो अमेरिकन की जो एक पूरी प्लानिंग थी वो वर्क की इस पूरी सूरत हाल में? देखें, जो ब्लॉकेड्स होते हैं या माशी पाबंदियां होती हैं, इनके असरात आते आते वक्त लगता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं होता कि जिसके पास बिल्कुल भी अपने लिए कोई गुंजाइश ना हो कुछ अरसे तक बगैर दरामदात के चलने की। ईरान को फौरी तौर के ऊपर ग़िज़ाई अशिया की दरामद की ज़रूरत नहीं होती। उसे तेल की मुश्किलात होंगी क्योंकि जो प्रोसेस तेल है, जो इस्तेमाल होने वाला तेल है, जेट फ्यूल वगैरह, ये बहरहाल इसकी जो आमद व रफ्त है उसके ऊपर मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा गुजारा उनका कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि ईरान में ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिसको ये फिक्र रहती हो कि अवाम पर क्या गुजर रही है। ये हुकूमत तो खुद अपने अवाम के ऊपर भी बहुत तशद्दुद करती रही है, बहुत ज्यादा ज़्यादती करती रही है। ये एक नजरियाती हुकूमत है और वो अपने नजरिए को ज्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत इसके कि असरात क्या होते हैं। कुछ कुर्बानियां देकर वो लोगों को कहेंगे कि अभी कुछ और अरसे तक चलो, तो इसलिए फौरी तौर पर इन माशी पाबंदियों का असर नहीं होगा। ठीक है, ट्रंप हकीकत से कितने दूर आपको नजर आते हैं? एक तरफ वो चाहते हैं कि खुद वो विक्ट्री अनाउंसमेंट करें और ऑन द अदर साइड ईरान जो है वो अपनी हार भी तस्लीम करे। क्या ये मुमकिन हो पाएगा जो ट्रंप की बजाय इस टाइम डिजायर नजर आती है? मेरा ये ख्याल है कि दोनों की जो ये ख्वाहिश है कि वो ये साबित करें कि वो जीत गए और दूसरा हार गया, ये मुमकिन नहीं होगा। दोनों को अगर जो मचोर ममालिक होते हैं उनकी तरह बातचीत करनी है
تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے دونوں نے کچھ سمجھوتے کیے ہیں، ہم نے دونوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم نے جنگ کو ٹال دیا ہے. اور یہ خواہش کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نے جنگ جیتی ہے اور اس کے بعد یہ اتفاق ہوا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ آسان ہو سکے گا. اس کی ایک تاریخی مثال بھی ہے. 1965 کی جنگ کے بعد اعلان تاشقند ہوا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان. پاکستان اس وقت تک اپنے عوام کو یہ باور کراتا رہا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، بھارت دوسری طرف یہ کہتا رہا کہ ہم نے بھی کامیابی حاصل کی ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس میں دونوں نے اتفاق یہ کیا کہ جو جنگ سے پہلے دونوں کی فوجیں جس مقام پہ تھی وہیں واپس چلی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے دونوں طرف کچھ نہ کچھ بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر ہوا کیا. ہم تو سمجھے تھے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو وہی کیفیت اب بھی ہونے والی ہے. جو ٹرمپ کے رہے سہے ساتھی ہیں امریکہ میں وہ سمجھتے ہیں ہم جیت رہے ہیں. ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ رعایت اور مراعات کیوں دینی پڑی ایران کو. ایران کو اپنے عوام کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ انہیں امریکہ کی بعض باتیں کیوں ماننی پڑیں. لیکن اگر دونوں نے ایک دوسرے کی کچھ باتیں نہ مانی تو پھر اتفاق رائے مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک جو ہے دونوں سائڈ سے کرنا ہوگا. ٹرمپ کو ہم سن رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جناب ایسا ایک ایگریمنٹ چاہتے ہیں جو لمبا عرصہ چلے. جو 2015 کا ایگریمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس کو ختم بھی کیا تھا. تو کس نوعیت کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جس پر دونوں جانب جو ہے وہ اپنی اپنی آڈینس کو بھی خوش کر سکیں اور آسام وہ اپنی جو وکٹری ہے وہ بھی اناؤنس کر سکیں، امریکنز بھی اور ایرانی بھی؟ دیکھیے، ایران تو یہ چاہتا ہے کہ ایٹمی مسئلے کے اوپر اس کا موقف یہ مانا جائے کہ اس کو انریچمنٹ کا حق ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ حق فوری طور پر استعمال کرے اور وہ چند سال کے لیے اس کو ملتوی کرنے کے لیے تیار ہے. 215 کے معاہدے میں 15 سال کی میعاد طے ہوئی تھی. اگر وہ معاہدہ ختم نہ کیا گیا ہوتا تو 2030 میں دوبارہ ایران یورینیم انریچمنٹ کر سکتا تھا. تو ایران یہ کہے گا کہ اب ہمیں بہت کم سال مزید چاہیے جس کے اوپر پابندی لگائی جائے. امریکہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ سالوں کی پابندی لگائی جائے. ٹرمپ کیونکہ اعداد و شمار کو کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ چاہیں گے کہ وہ یہ کہیں کہ اوباما نے 15 سال کی پابندی لگوائی تھی، میں نے 20 کی لگوا دی، 30 کی لگوا دی. تو اس طریقے سے بارگیننگ ہو کر کوئی ایک میعاد طے ہو سکے گی ایٹمی مسئلے پر. اب جو مسائل ہیں، آبنائے ہرمز کا کھلا رکھنا، اس کے اوپر سمجھوتا ہونے کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اس جنگ سے پہلے تو آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی. اور دوسری طرف رہ گیا معاملہ اس یقین دہانی کا کہ امریکہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. تو وہ تو اس کو معاہدے کی بنیاد بنانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، جو معاشی پابندیاں ہیں اس کا اٹھنا ایران کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہوگا؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنل بہت سا پریشر ماضی میں دیکھا کس طرح وہاں پہ پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں. اب جرمن چانسلر بھی فرما رہے ہیں کہ ایران پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کو اٹھایا جا سکتا ہے. کیا امریکہ بھی جو معاشی جو پابندیاں خصوصاً وہ اٹھا سکتا ہے؟ بالکل اٹھا سکتا ہے، اور پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا. 2015 کے معاہدے میں بھی بہت سی پابندیاں ہٹائی گئی تھیں اور ایران کو کئی بلین ڈالر ملے تھے. یہ بدقسمتی ہے کہ ایران کی قیادت نے بھی اس میں غلطی کی کہ وہ بلین ڈالر جب اس کے کئی بلین ڈالر جب آنے شروع ہوئے تو ایران نے جو اس کے پروکسیز ہیں مشرق وسطیٰ میں، حزب اللہ ہے، یمن کے ہوتی ہیں، دوسرے ایسے گروہ ہیں، ان کی مدد جاری رکھی اور بڑے کھل کے جاری رکھی. اگر وہ تھوڑا سا اس میں اخوا رکھتے، تھوڑی سی رعایت رکھتے تو کہنے کو ہوتا کہ انہوں نے وہ پیسہ اپنے عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیا، انہوں نے اس کو اپنی فوجی طاقت اور اپنی پروکسی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا. تو اس بار شاید امریکہ یہ اصرار کرے کہ یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ پیسے آپ کو اس شرط پہ ملیں گے کہ اگر ہمیں لگا کہ وہ آپ نے دوبارہ وہ کام شروع کیے ہیں جن کی وجہ سے ہم پہلے بھی پریشان ہوئے تھے تو پھر وہ پیسے آپ کو آنے بند ہو جائیں گے. لیکن معاشی پابندیوں کا خاتمہ ایران کے نقطہ نظر سے سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے، آپ ایرانی قیادت اور ان کی فیصلہ سازی کے حوالے سے بات کریں. ٹرمپ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ موجودہ جو وہاں پر رجیم ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ایک کنسنسس نہیں ہے، ایک ویکیوم ہے وہاں پر لیڈرشپ کا. یہ جو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے ود ان ایران. کیا یہ دوبارہ سے اسی کو اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے، وہی اٹیمپٹ دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہے کہ واقعی ود ان ایران جو قیادت کے حوالے سے کچھ مسائل کا سامنا ہے انہیں؟ دیکھیے، قیادت کا کوئی ایسا مسئلہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ایران میں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب قیادت کے بہت سارے افراد کی جان کو مسلسل خطرہ ہو، اس بات کا امکان ہو کہ انہیں میزائل سے مار دیا جائے گا، تو پھر لوگوں کی میٹنگز وغیرہ ذرا کم ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہر پیغام انفرادی طور پر ہر ایک کو پہنچا کے اس کی رائے معلوم کر کے پھر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ ایک عمل تو ضرور ہے مشکل کا، لیکن کوئی اتنا بڑا اختلاف کہ جس کے نتیجے میں ایرانی قیادت فیصلے ہی نہ کر پا رہی ہو، یہ مجھے نظر نہیں آتا. اس
وجہ سے کہ یہ جو نظام ہوتے ہیں جن کو ٹوٹلیٹیرین سسٹم کہا جاتا ہے، جن میں تمام طاقت جو ہے وہ ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہے اور ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اس نظام کا حصہ بنایا گیا ہوتا ہے، اس میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اختلافات اتنے بڑے ہوں کہ فیصلے نہ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے سر، اب امریکہ کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے، اس کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہا ہے، ٹرمپ غیر مقبول ہو رہے ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ میں کیا ٹرمپ اس جنگ کو مزید طوالت دے سکتے ہیں، اس جنگ کو مزید لمبا کر سکتے ہیں؟ لیکن ٹرمپ ایک اس اعتبار سے انپریڈکٹیبل شخصیت کے مالک ہیں، سیمابی شخصیت ہے ان کی، یقین سے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ غلط بیانی بھی بہت کرتے ہیں، صاف سیدھی طریقے کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں، سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کہہ دیتے ہیں، تو اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ یہ کچھ عرصے تک اور کھیل کھیلتے چلے جائیں، لیکن ان کی پارٹی کی جانب سے ان پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عوام جو ہیں امریکہ کے وہ بہرحال اب یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں جنگ نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، وار آف ورڈز کے تو کہہ لیں کہ وہ ماہر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ بتا دیں سر کہ ٹرمپ چائنا کا دورہ کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ اس طرح کے بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے پورا جو امریکہ نے ایک اس ٹائم کو چنا، اور ان کے دورہ سے پہلے ہی پوری معاملہ اسٹریٹ آف ہارمز، چائنا کا جو انرجی کا پورا سیکٹر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہوئی۔ 80 to 90% جو ہے انرجی وہ پیٹرولیم مصنوعات وہ ایران سے حاصل کرتا ہے، تو جانے سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں ٹرمپ کی جانب سے کی گئی، اور اس کو وہ مزید ٹائم ٹیک کریں گے جانے سے پہلے۔ ممکن ہے کہ ان کے مقاصد ایسے ہوں، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ چین آسانی سے دباؤ میں نہیں آتا۔ ہر ملک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، امریکہ بھی آسانی سے دباؤ میں نہیں آتا، اور اسی وجہ سے کئی سال جنگیں اس نے جاری رکھی ہیں، جبکہ بہت پہلے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں اس کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جن کے لیے وہ جنگ لڑنے گیا ہے۔ ویتنام، افغانستان، عراق، ان میں وہ ضرورت سے زیادہ ٹھہرا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں آسانی کے ساتھ بھگایا نہیں جا سکتا۔ جب امریکہ کا یہ مزاج ہو سکتا ہے تو چین کا ایسا مزاج کیوں نہیں ہوگا کہ چین دباؤ میں فیصلے نہ کرے؟ میرا نہیں خیال یہ ٹرمپ کی شخصیت ہے کہ وہ بلی کر کے دبا کے ہر ایک سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی کامیاب حکمت عملی ثابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اکل سے پاکستان کی کوششیں آپ نے دیکھی، اور آپ خود بھی امریکہ میں بطور پاکستانی سفیر جو سرو کر چکے ہیں۔ مذاکرات پاکستان دونوں فریقین کو جو اپنی میکسیمم پوزیشن پر موجود تھے اس کی ٹیبل میز پر لے آیا، لیکن اس کے بعد جب اس پہ ایک تعطل آیا تو ایک کرٹیسزم پاکستان کو بھی فیس کرنا پڑا۔ مطلب اگر پیس ہو گیا تو دنیا اوکے، امن ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ معاملہ سبوتاج ہوتے ہیں، نہیں آگے بڑھ پاتے، تو اس کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پر آ پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان پر کوئی ملبہ آئے گا۔ پاکستان نے ایک سہولت فراہم کی دو ملکوں کو جو بات نہیں کر رہے تھے، اس بات پر آمادہ کیا کہ تم بات کرو، اپنے ملک میں ان کے لیے میز سجائی مذاکرات کی۔ یہی پاکستان کا کردار ہو سکتا تھا۔ مذاکرات تو ان دو کو کرنے تھے، فیصلے تو انہیں کرنے ہیں۔ آج تک کبھی کسی نے یہ کہا ہے سوئٹزرلینڈ میں لاتعداد تاریخ کے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کو ہمیشہ امن کا گہوارہ سمجھا گیا، اور کئی مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے اس کا ملبہ سوئٹزرلینڈ پہ ڈالا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اصل میں بہت زیادہ ٹی وی چینل ہیں، بہت زیادہ ٹی وی اینکر ہیں، بہت زیادہ شو ہیں، ہر شو کے اوپر بہت زیادہ مہمان ہیں، اس لیے جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے، اور ہر آدمی مہارت کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا، تو اس لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، ورنہ پاکستان پر بین الاقوامی رائے عامہ کی حد تک کوئی ملبہ نہیں گرے گا۔ ٹھیک ہے، آخر میں سر یہ بھی بتا دیں کہ کیا فیوچر میں دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکن پریزنس، جو ایران کا ایک مطالبہ بھی رہا ہے کہ یہاں پر امریکی جو مداخلت ہے وہ کم ہونی چاہیے، کیا وہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ دیکھیے، امریکی مداخلت کم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ امریکہ کی سیاست کی وجہ سے ہوگا، ایران کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ امریکہ میں البتہ ایک رائے عامہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ وسائل، بہت زیادہ اپنا فکری اثاثہ، بہت زیادہ عسکری قوت مشرق وسطیٰ میں صرف کرتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھی اب یہ بات پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جب ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کی عسکری طاقت یا اس کی افرادی قوت کی ضرورت ان کو ہو، وہ اس کی مثلا آپ دیکھیے متحدہ عرب امارات نے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ امریکیوں کی موجودگی کے بغیر خود ہی بہت بڑی حد تک آپریٹ کیے، تو ایسی صورت میں میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی جو اندرونی سیاست ہے وہ، اور جو مشرق وسطیٰ کی ابھرتی ہوئی سیاست ہے، اس کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ
تبدیلی ضرور آئے گی امریکہ کی موجودگی کے اندر، لیکن یہ امکان مجھے نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ اس خطے سے مستقل طور پر رخصت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مستقل سیز فائر اور ایک پراپر ایگریمنٹ کب تک ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ایکارڈ یہاں پر سائن ہوگا، کب تک اس کے ممکنات آپ کو نظر آتے ہیں؟ اس میں کوئی تاریخ نہیں دی جا سکتی۔ سیز فائر کا امکان اپنی جگہ ہے کہ وہ برقرار رہے، اور ایک عبوری معاہدہ ہونے کا امکان بھی مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ پائیدار معاہدے کے لیے زیادہ تفصیلی مذاکرات اور زیادہ تفصیلی پروسیس ایک مذاکرات کا ہونا ہوگا، جو میرا خیال ہے یہ 2-4 دن کی بات نہیں، ذرا طویل بات ہے۔ ٹرمپ اور ایرانی کی عادت آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد میں ایک ساتھ کھڑی، سائن کرتی، شیک ہینڈ کرتی؟ اب دیکھیں جی، یہ تو پھر مطلب یہ کہ تصوراتی باتیں نا، اگر صدر اوباما نے نہیں دستخط کیے تھے 2015 کے معاہدے پر خود، تو ضروری نہیں کہ اس بار بھی دستخط، تو یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، ہر لمحے ایک جملہ ایک فقرہ چپکانا ہوتا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پائیدار معاہدہ ہوگا تو اسی کے اوپر دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادتیں خود آ کے دستخط کریں گی، ورنہ میرا یہ خیال ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ عموماً دوسرے لوگوں پر ہی چھوڑے جاتے ہیں۔ ٹرمپ خود اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان جا سکتے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ آئے تو سرینا ہوٹل کی چابی ہو جائے گی، مگر اس وقت مجھے کوئی تیاری ان کے آنے کی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آ گئے تو آ گئے، مگر یہ امکان کہ وہ اور مجتبیٰ خامنئی بیٹھ کر ایک ہی معاہدے پر دستخط کریں گے مجھے کم از کم نظر نہیں آتا۔ مجتبیٰ خامنئی نظر نہیں آتے؟ کیا مسعود پزشکیان جو ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، وہ نظر آتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں نا کہ مجھے تو یہ مطلب یہ کہ یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ کوئی بہت بین الاقوامی امور کا سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی طویل المیعاد معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طے ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی سائٹ سے اس کو امریکی سینٹ میں ہونا ہوگا، اس کی توثیق ہونی ہوگی، ایران میں ایرانی مجلس سے اس کی توثیق ہونی ہوگی، ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے اس کی توثیق ہونی ہوگی۔ یہ مطلب یہ کہ یہ کوئی فلیٹ بیچنے کا معاہدہ تو نہیں ہے، ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن تو نہیں ہے کہ اس کے اندر جناب بروکر نے طے کرا دیا، اس کے بعد اگلے دن دونوں نے ایک کاغذ پہ دستخط کیے، ایک نے چیک دیا اور دوسرے نے چابیاں دے دی۔ یہ ذرا مشکل اور پیچیدہ معاملات ہیں، ان کے اوپر اس قسم کی قیاس آرائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ حسین حقانی صاحب، بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بتا رہے تھے کہ آسان نہیں ہوگا پورے اس ایگریمنٹ کو آگے لے کر چلنا، کیونکہ دونوں کنٹریز ایک 47 ایئرز کا کانفلکٹ ہے۔ بلا شبہ پاکستان کی کوششیں آپ نے دیکھی، ایک سیز فائر ہے اور دونوں جانب جو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نظر آ رہے ہیں، لیکن دیر پا امن ایک پراپر جو ایگریمنٹ دونوں کے مابین ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم حقانی صاحب سے بات کر رہے تھے، پوری چیزوں پر ایک سیر حاصل تبصرہ آپ نے ان کا سنا۔ پاکستان میں اگر دیکھ لیں تو جو ایک گڈ ول پائی جا رہی ہے حکومت کے حوالے سے کہ حکومت نے بہت اچھا اقدامات کیے ہیں، جو مذاکرات ڈی ریل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جہاں عالمی دنیا اس کی مترف ہے، ڈومیسٹک جو لوگ ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بھی حکومت کی خاصی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ ہم دیکھیں جو لوکل سیاست ہے وہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز جہاں ایک طرف حکومت کی کہیں کہہ لیں کہ کسی سم ہو تعریف بھی کرتی نظر آتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں حکومت بہت اچھا خارجہ امور پہ پلے کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی کہیں موقع ملتا ہے، جب بیچ میں تعطل آیا تو ایک تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا وفاقی حکومت کو۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس ٹائم پیریڈ میں ہو رہی ہیں جب حکومت انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا پلے کر رہی ہے، لیکن جو ڈومیسٹک پرابلم ہے ان کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نیپرا کی جانب سے سولر کے حوالے سے نئی پالیسی آئی ہے، جو وہاں پہ مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، فیس لگنے جا رہی ہے، اس پہ لوگ سیکھ پا ہیں۔ عالمی سطح پہ بہت ساری انفلیشن ہے، اس کا پورا جو معاملہ ہے پاکستان میں بھی لوگ فیس کر رہے ہیں، تو لوگوں کو وہ مشکلات خاصی نظر آ رہی ہیں، لیکن حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے جو خارجہ امور پہ اس کو کامیابی مل رہی ہیں، اور ڈومیسٹک جو پرابلم ہے فی الحال بظاہر یہ لگ رہا ہے عوام یہ سمجھ رہی ہے، اپوزیشن ہی بات کر رہی ہے کہ اس کو حکومت نگلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں، جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا ہوں، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی خان صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے کی افیئر کے، شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، اس کے ساتھ انس ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، خارجہ امور پر گہری نظر رکھتے ہیں،
سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, ویلکم کریں گے. انس ملک صاحب, آپ خارجہ امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ عراقچی صاحب آ رہے ہیں, لیکن ان کا جو دورہ ہے بظاہر یہ لگتا ہے مسقط بھی جانا ہے, ماسکو بھی جانا ہے انہوں نے, تو یہ پاکستان میں کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, کیا امریکنز بھی کوئی یہاں پر موجود ہیں جن سے ملاقات ہوگی, کہ صرف پاکستانی شخصیات سے وہ بات چیت کریں گے اور اپنا جو مطالبات ہیں یا کوئی ڈرافٹ ہے یا آگے چل کر کس طرح چیزیں بڑھنی ہیں اس حوالے سے ڈائلاگ کریں گے؟ بہت بہت شکریہ عابد صاحب، عادل صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ میرے خیال سے یہ جو دورہ ہے بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ہے، کیونکہ اس میں یہ 3 ملکوں کا جو دورہ ہے، اس میں پہلا پڑاؤ ان کا اسلام آباد ہوگا، دوسرا ان کا مسقط ہوگا اور تیسرا ماسکو ہوگا. مسقط اور ماسکو بظاہر امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ماسکو وہ ملک تھا جس نے ایران کی افزودہ یورینیم جو ہے JCPOA کے انڈر لی تھی، اور 98%. اور مسقط نے یا عمان نے کوائٹ نیگوسیشنز جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کیے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے ان کا پاکستانی سائٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور پاکستانی سائٹ سے جو ملاقاتیں ہوں گی اس کے بعد وہ آگے پروسیڈ کر جائیں گے. ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو ہیں وہ ٹاکس فار ٹاکس اس سے کہیں گے نا، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس ٹاکس فار ٹاکس کے تناظر میں جو ہے وہ پھر اگلے ہفتے میں اگر ان پرسن امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ونڈو نکلے گی. جی ٹھیک ہے، مطلب آج باضابطہ طور پر وہ کوئی امریکنز یہاں پر ایسا کوئی ڈیلیگیشن موجود نہیں ہے جن سے نہ ان کی ملاقات ہوگی نہ بات چیت ہوگی، یہ پاکستانی حکام سے میٹنگز ہوں گی ساری؟ جی بالکل، امریکن کسی ڈیلیگیشن سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ملاقات ہوگی. ہاں یہاں پہ گمان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک امریکی وفد آ سکتا ہے کل، لیکن اگر تو وہ، اور لفظ یہاں پہ اگر ہے، اگر وہ امریکی وفد آیا بھی تو وہ بھی ایک انڈیویجول سطح کے اوپر پاکستانی سائٹ سے میٹنگ کرے گا. یاد رکھیں کہ پاکستان ایک واحد ثالث کے طور پہ اس وقت جو ہے اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اگر وہ ڈائریکٹلی براہ راست بھی بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اگر ان پرسن آ کے پاکستان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ اس پروسیس کے لیے کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. جی ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب پاکستان کے ذریعے دونوں سائڈز جو ہے وہ بات چیت کریں گے، اب ڈائریکٹلی دوبارہ جو ہے ملاقات آگے چل کر ہو سکتی ہے، اس جو دورہ ہے اس کے دوران نہیں ہوگی. اختیار ولی خان صاحب، ایک تو اس جو دورہ ہے اس کے حوالے سے بتا دیں، سیکنڈلی آپ کی حکومت اس کا پورا کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن آن دا ادر سائڈ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ سام و تنقید بھی کرتی ہیں. جب ایک دیکھا کہ تھوڑا سا اس پہ ویکیوم آیا، تھوڑا سا خلا آیا، تو اس کے دوران تنقید شروع ہوگی حکومت پر کہ پاکستان شاید اس طرح سے مینج نہیں کر پایا، اگر چیزیں بہتر چلتی ہیں تو کریڈٹ تھا، نہیں چلیں گی تو اس کا ملبہ بھی حکومت پہ آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. اپوزیشن جو ہے وہ، اگر آپ بات تحریک انصاف کی کر رہے ہیں تو باقی تو کوئی اپوزیشن، کوئی اتنی بہت ساری اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان سمیت بہت ساری جماعتیں ہیں، ANP سمیت بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اگر پرابلم ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہے. ان کو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ آہستہ آہستہ 2024 کے الیکشن کے بعد یہ لوگ غیر متعلقہ ہو گئے، اور آج جب 1 سال ہو گیا ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ بھی جیت چکے ہیں اور دنیا میں پاکستان کا ایک منفرد مقام بن چکا ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ غیر متعلقہ ہونے کے بعد اب وہ غیر ضروری بھی ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں. وہ جب جنگ کا وقت آیا تو عمران خان کہتے تھے کہ میں کیا کروں، میں انڈیا پر حملہ کر دوں. ان کے تو یہ بڑے مشہور جملے ہیں. اور آج ان حالات میں وہ اپنے اسمبلی میں جو تقریر کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے وہ اسٹیڈیم پر آ گئے، جس کا عوام کو نہ کوئی فائدہ. ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے، پہلا سرکاری وفد جب آیا تھا کویت سے تو ان کے بٹوے تک چرا لیے گئے تھے. ان کو سفارتکاری کا کیا پتا ہے؟ تو ان کی تنقید تو بنتی ہوگی. وہ مال بنانے والی پارٹی ہے، وہ یہ ان کا نان نفق ہے، یہ ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے، بس وہ مال بنائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آج میرے خیال میں آج 2 نفل پڑھ لے سب کہ پوری دنیا میں پاکستان کی گلوبل ریپوٹیشن جو 0.68% تھی آج 27% پوائنٹ سم تھنگ پہ پہنچ چکی ہے. ہماری دنیا میں ریکوگنیشن ہو چکی ہے. دنیا دائرہ بنا کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کے گرد کھڑی ہوتی ہے. یہ عزت ہماری ہے، یہ پاکستانی جھنڈے کی ہے، یہ پاکستان کے پاسپورٹ کی ہے. ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو کسی کے پیرول پر ہیں.
जो नाम नहीं ले सकते लेकिन किसी और का एजेंडा लेकर चलते हैं। ये वो लोग जो मुल्क के खैरख्वाह नहीं है, ये उनको तकलीफ होगी, तो इनको होने दे तकलीफ। दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है, पूरा मामला डीरेल हो रहा था, पाकिस्तान ने दोबारा कोशिशें की और अराक़ची साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इस पर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करे, लेकिन अपोजिशन पार्टीज अगर हम पाकिस्तान की देख लें, ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इस पूरे मामले पर हुकूमत को ना क्रेडिट देती हुई नजर आ रही है, बल्कि जो डोमेस्टिक आपकी पॉलिटिक्स है उसका गुस्सा बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत पर निकाल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना कोई अपनी पॉलिटिकल स्टेक की वजह से कोई गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि 9 अप्रैल का जो हमारा जलसा था वो हमने पाकिस्तान और रियासत के लिए कैंसिल किया था। इस हुकूमत ने हमसे दरख्वास्त की, उस दरख्वास्त को हुकूमती इत्तेहाद दोबारा शाम को दोबारा मिली और इमरान खान साहब ने हमेशा जब भी पाकिस्तान की और रियासत की बात आई है तो ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के और पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े हुए हैं और आपने 9 अप्रैल को इसका अमली नमूना भी देख लिया। आइंदा भी जब भी ऐसा कोई मौका आएगा जहां पे रियासत और पाकिस्तान की बात होगी तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, हमने कहा था कि अल्लाह करे ये जंग बंदी हो, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन पहला दौर जो था वो नाकाम हुआ, फिर दूसरे दौर में पूरा इस्लामाबाद दोबारा बंद किया गया, लेकिन ईरान का वफ्द नहीं आया। अब अलबत्ता न्यूज़ आ रही है कि ईरान का वफ्द आ रहा है, उनका कोई वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह करे कि ये जंग बंदी हो, अल्लाह करे कि, क्योंकि ईरान मुस्लिम मुल्क है और ताकत का इस्तेमाल किसी चीज का हल नहीं है। सालसी की रोल से अगर पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो, वकार बुलंद हो तो अच्छी बात है, लेकिन खारजा पॉलिसी के साथ साथ दाखिला पॉलिसी भी काम करना होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप पूरे दुनिया में सालसी का रोल प्ले करते रहें और अपने घर में जो आपके हालात हैं, जो सियासी एक पोलराइजेशन है, वो जू की तू है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सबसे पॉपुलर लीडर को इस वक्त आइसोलेट किया गया है, ना उनकी कोई मुलाकात हो रही है, ना तभी सहूलत दी जा रही है। एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी के लिए, सफारतकारी की कामयाबी के लिए आपको अपनी दाखिला पॉलिसी पे काम करना होगा। घर में चीजें दुरुस्त होंगी, चीजें इन ऑर्डर होंगी, तभी आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, अख्तियार भाई साहब, आलमी सतह पे जो पजीराई मिल रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो बैड गवर्नेंस है वो एक बड़ा मसला है। एक गुडविल बनी इंटरनेशनल लेवल पे जो हुकूमत जिस तरह परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या जो बैड गवर्नेंस है ये गुडविल उसको ज़ाइल कर सकती है? ये सफारती कामयाबी, अल्लाह करे ये सारे मामलात खैर औफियत से हो जाएं। इस्लामाबाद जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद टॉक्स नहीं है, ये पाकिस्तान रॉक्स का फॉर्मूला भी है। इसमें पाकिस्तान रॉक्स का जो नतीजा है वो भी इसमें पिन्हा है। और आप ये एक बार कामयाब, इसमें भी कोई शक नहीं है आदिल कि ये मुज़ाकरात होने हैं, कि आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो हफ्ते बाद होंगे, महीने बाद होंगे, होने हैं। और पाकिस्तान के अलावा इसमें कोई दूसरा सालिस आपको नजर भी नहीं आएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि ये जल्द हो, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है हमारे वजीर आजम की, फॉरेन मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल की, और फिर उनकी टीमों की बहुत इनपुट है, इसमें बड़ी फुटवर्क हुई है। तो हम कहते हैं कि ये जितनी जल्दी हो ये एक साइड पर लगे, उसके बाद बिजली, गैस, इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगी, पेट्रोल में आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैं जिसका अभी पहले से जिक्र नहीं करना चाहता, मुझे वो याद आ जाते हैं। वो अपना फैसल वावड़ा साहब, एक वो कहते होते थे कि पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें जो है तो बहने वाली है। इमरान खान की हुकूमत में वो वजीर थे, तो मैं उस तरह की कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन बहुत कुछ ठीक हो जाएगा और बड़ी सारी चीजें जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी। और पाकिस्तानी कौम जो है, जिसको आज सिर्फ सफारती महाज पर ये कामयाबी नजर आ रही है, पाकिस्तान के हर बंदे को, हर बशर को अपना आप विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ नजर आएगा। एक मरतबा ये पीस टॉक्स कामयाब होने दे और ये मुआहिदा जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है और मुझे अल्लाह से पूरा ये मेरा भरोसा है कि जो मेहनत हुई है वो रायगा नहीं जाएगी, वो कामयाब होगी। बहुत सारी चीजें से चल रही हैं, ओवरशैडो नहीं हो गया जो डोमेस्टिक इश्यूज थे,
اب اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو پا رہے اور اس طرح سے نہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، نہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے نہ وہاں پر اس طرح سے ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کوئی اوور شیڈو نہیں ہوا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں. عمران خان صاحب کے ارد گرد پاکستان کی سیاست اس وقت گھوم رہی ہے. پاکستانی سیاست کا مرکز اڈیالہ ہے. پوری آپ کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ہی ارد گرد گھوم رہی ہے. نواز شریف کئی عرصے بعد نکلے ہیں. وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں، عمران خان پہ ختم کر دیتے ہیں. مریم صفدر کی کوئی بیان ہو تو وہ بھی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ثالثی کے رول سے وہ بڑا پاپولر ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب پس منظر میں چلے گئے ہیں، تو پھر اس طرح کر لیجئے کہ عمران خان صاحب کو ایک آدھے گھنٹے کے لیے اڈیالہ سے باہر لے آئے. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے. وہاں پہ مہینوں لوگ کھڑے ہوں گے صرف عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے. اختیار صاحب، اپوزیشن پارٹیز کی تنقید تو سامہو کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہے نا، کہ ٹائمنگ دیکھیں، آلریڈی عالمی سطح پہ بہت ساری انفلیشن ہے، دنیا اس کے اثرات فیل کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اسی ٹائم پیریڈ میں حکومت جو سولر پالیسی نہیں لے کر آ رہی ہے، یہ کیا جسٹیفائڈ ہے اس ٹائم پیریڈ میں یہ پالیسی لے کر آنا؟ کہ بجلی کا جو محکمہ ہے اس کی ایک بدقسمتی آپ کو بتاؤں تو آپ کو سولر پینل کا مسئلہ خود سمجھ آ جائے گا. سولر پینل انٹروڈیوس کرانے کے بعد اور اس کی ایک بہترین پالیسی وہ بھی ہم ہی نے دی تھی، کسی اور نے نہیں دی تھی. نیٹ میٹرنگ کی، ہائبرڈ کی جو نظام ہے اس کا، بجلی کا، اور یہ سارا کچھ ہمارا ہی لایا ہوا ہے. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، جو اچھا کنزیومر تھا جو بل پے کرتا تھا وہ سولر پہ شفٹ ہو گیا. جو کنڈا مافیا ہے جو بل چوری کرتا ہے وہ سارے رہ گئے وابڈا کے پاس. اب اس کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں اور چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آنے والے 2-3 ہفتوں میں ساری چیزیں آپ کو اس میں تبدیلی نظر آئے گی. اور جو وفاقی وزیر بجلی ہیں وہ اس پہ شب و روز کام کر رہے ہیں. اویس لغاری صاحب اور منسٹر اسٹیٹ جو ہیں عبدالرحمن کانجو صاحب، ان کا دفتر رات کے آپ چیک کر سکتے ہیں. آج کل تو خیر ریڈ زون کی سیل ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہیں، لیکن ان کی ٹیم، ان کا جو ورک ہے وہ رات 1 اور 2 بجے تک وہ کام کر رہے ہیں. تو کسی مسئلے کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور ان مسائل کا بہت جلد حل نکال لیں گے. ڈومیسٹک اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، بانی پی ٹی آئی تک رسائی، ان کی صحت کا معاملہ، اس پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی کرائسس بھی عوام نے فیس کیا اور اسی ٹائم پیریڈ میں سولر پالیسی گورنمنٹ اپنی چینج کرنے جا رہی ہے. اس پہ اس طرح سے کوئی توانا آواز اپوزیشن کی جانب سے سامنے نہیں آتی؟ دیکھیں، جب تک پیٹرول کا بم گرایا گیا، $60 پہ خریدا گیا پیٹرول پہ، جس طریقے سے عام پاکستانی کے جیب پہ پہلے 55 روپے کا ڈالا گیا، پھر یہ پرائسز 520 روپے تک گئی، اس پہ بھی ہم نے بھرپور آواز اٹھائی. جہاں تک سولر کی بات ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں یہ سورج پہ کوئی پردہ وغیرہ نہ ڈال لیں. یہ کوئی عجیب ہی حکومت ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ان کے اپنے منسٹر کہتے ہیں کہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ مضافاتی علاقے ہوں یا پھر شہری علاقے ہوں، اس وقت وہ لوڈ شیڈنگ سے 2-4 ہے. یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ عذاب کی طور پہ پاکستان پہ مسلط ہوئی ہے. کوئی ایک سیکٹر ہمیں بتا دے کہ یہ وہاں پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہو. یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے، بڑے مثبت اشارے مل رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں ایک صاحب آتے تھے، کدھر گئے وہ مثبت اشارے، کدھر گئی وہ تجربہ کار ٹیم؟ جس 9 اپریل کو جب ہماری حکومت ختم کر دی گئی اور بلاول بھٹو صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے تھے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، تو پرانا پاکستان یہ تھا کہ جہاں پہ 150 کا پیٹرول 520 میں مل رہا ہے، جہاں پہ اس وقت بے روزگاری پاکستان کی 31 سالہ بلند ترین سطح پہ ہے، غربت بلند ترین سطح پہ ہے، ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ نہیں رہا. ایک دوست ملک سے آپ قرضہ لیتے ہیں، دوسرے کو آپ واپس کر دیتے ہیں. آپ کی جی ڈی پی کہاں پہ ہے، ایکسپورٹ کہاں پہ ہے؟ کوئی ایک سیکٹر ہمیں بتا دے کہ حکومت نے وہاں پہ کوئی کامیابی حاصل کی ہو. یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی باعث شرمندگی ہے. ان پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. سب کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 17 سیٹوں پہ آپ کس طرح پورے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان ہو سکتے ہیں؟ جتنا جلدی ہو سکے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یہ پاکستانی قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے اختیار صاحب، دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی حکومت لے رہی ہے، حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون لے رہی ہے، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس میں تو ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں جب کریڈٹ لینا ہے. لیکن اگر اس کا بیک فائر ہوتا ہے، بیک لیش آتا ہے، تو وہ تو اس کا پولیٹیکلی نقصان تو حکومت کو ہی ہوگا. اس پورے ڈائیلاگ کے اندر پاکستان ایکٹیولی ایک رول پلے کر رہا ہے.
मेरे ख्याल में ये एक ऐसा काम है अल्लाह और उसके नबी के नज़दीक जो हमने किया है कि उसमें बैकलैश की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 फरीकैन के बीच में राज़ीनामा कराना ये एक बहुत बड़ा काम है, बड़ी नेकी का काम है। और फिर 2 ऐसे मुल्कों के दरमियान कि जिनकी जंग जो थी वो तीसरी जंग अज़ीम की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। तो उसमें बैकलैश की कोई गुंजाइश है नहीं। वैसे यही अपोज़िशन ये जो जिसका हमने ज़िक्र किया, ये तो अगर आप मुआहिदा कर भी लें इन्होंने फिर भी तनकीद करनी है। आप पेट्रोल ₹10 लीटर भी दे दें, ये बोलेंगे अगर हमारी हुकूमत होती तो हम 5 में दे देंगे। इनकी तो बात ही छोड़ दें। बैकलैश की इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुआहिदा होगा, ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, हफ्ते बाद होगा, टाइम ले सकता है, इसमें वक़्त लग सकता है क्योंकि बहुत बड़े मसाइल हैं। आपको पता है कि 2 कौंसलरों की अगर आप राज़ीनामा कराते हैं, सुलह कराते हैं, उसमें भी बड़ी चीज़ें होती हैं और सुलह होते-होते भी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि वो रह जाता है। लेकिन आई होप एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिवली अपनी जगह पर पहुंचेंगी और इस्लामाबाद टॉक से इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रॉक। आई बिलीव। ठीक है अख्तर साहब, चले आखिर में ये बता दें कि कब तक आपको लगता है कि इराकी डेलीगेशन आ रहा है कि अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान में आएगा, दोनों फ्रीकैन को मुज़ाकरात के लिए दूसरी बार मेज़ पर बैठाना कब तक की मुमकिन होता नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में आदिल दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू नाउ यू आर डिस्कसिंग, और इस पे मेरे ख्याल में कोई कमेंट अगर हम ना करें तो बेहतर है बिकॉज लेट द टाइम कम। जो चीज़ें हैं ऑलरेडी फरीकैन के बीच में फासले बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, तस्फिया तलब नुक्ते भी बहुत हैं, तो लेट द टाइम कम। जब वक्त आएगा तो आपको नज़र आ जाएगा, वो आपस में आपको मिलते हुए वन स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ जाएंगे। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ठीक है अख्तर साहब, बड़ा एक अहम नुकता आपने उठाया है कि सेंसिटिव सिचुएशन है, इसमें बड़े सेंसिटिव तरीके से प्ले करने की ज़रूरत है। होप्स हो कि पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया में पीस आए और दूसरा जो मुज़ाकराती अमल है दोनों फ्रीकैन आपस में बैठें और चीज़ें आगे बढ़ें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।